امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے، اتنے ماہر ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملے میں اتنے قابل ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں۔ اسی کٹیہار میں مجھے یاد ہے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو۔ نماز ختم ہو چکی تھی، میں بعد میں آیا تھا، میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے، میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں، رہنے دیجیے، نہیں مولانا آپ آئیں آپ پڑھا دیجیے۔ میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کر لیجیے گا، اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ تو وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ معلومات نہیں ہے میرے بھائی، جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں، مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ماشاءاللہ کٹیہار بڑی ترقی پر ہے۔ میں آج مارکیٹ میں گیا، ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ساتھ میں تھے، کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں۔ اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، بسم اللہ ہوٹل، آج گیا تو دیکھا بہت بڑا سا ریسٹورنٹ بنا ہے، اس کا نام ہے تندوری محل۔ بڑے بڑے ہوٹل کھل رہے ہیں کٹیہار میں۔ ابھی حیدرآباد میں گیا تھا، 1-2 مہینہ پہلے میرا سفر تھا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات میں نکلا، میرا خیال ہے کہ رات کے 12 یا 1 بج رہے تھے۔ دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے، میں نے کہا یار 12-1 بج رہا ہے چائے ملے گی؟ بولے چلیے آپ حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں چائے کی ایک بہت بڑی دکان ہے، نام نوٹ کر لو، کبھی جانا تو چائے پی لینا، نیلوفر ہوٹل۔ نیلوفر نام ہے، لڑکی کا نام نہیں بتا رہا ہوں، ہوٹل کا نام بتا رہا ہوں، نیلوفر۔ رات کے 1 بجے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ، میں سوچا یار رات کا 1 بجا ہے، 2-4 لوگ وہاں ہوں گے۔ گیا تو وہ بھیڑ ہے، رش ہے، مردوں کا، عورتوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی علاقہ ہے، اور رش بھرا پڑا ہے۔ تو اب حیدرآباد شہر ہے بھائی، کھانے پینے کا شہر ہے، اب کٹیہار میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، پورنیہ میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، ترقی پر ہے زمانہ، زمانہ ترقی پر تو ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن یہ بات یاد رکھو، ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ 4 پیسے آ گئے، اسٹینڈرڈ بن گئے، گھر میں اسٹینڈرڈ پن آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرنا بند کر دیں۔ اسٹینڈرڈ بن گئے تو قرآن پڑھنا بند کر دو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، قبر کے اندر یہی قرآن آپ کے کام آئے۔ میں نہیں منع کرتا تم اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، اپنی بچیوں کو تم اعلیٰ تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، مگر واللہ میرا کلیجہ دکھتا ہے جب کٹیہار کے بڑے بڑے کالجوں میں مسلمان لڑکی چہرہ کھول کر کے بے پردگی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے بیچ میٹ کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے، پارکوں میں گھوم رہی، تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بے حیائی کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں۔ حالات یہ ہیں، لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے، لڑکا 10-12 سال کا ہوتا ہے، ابھی لڑکا بہت چھوٹا ہے، لڑکی بہت چھوٹی ہے، ابھی دنیا کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے، مگر یوٹیوب نے ان کو سکھا دیا ہے، فیس بک نے ان کو سکھا دیا ہے، انسٹاگرام نے ان کو سکھا دیا ہے۔ 9-9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ موجود ہیں، 10-12 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ موجود ہیں۔ میں اسی سماج کی اور اسی معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ واللہ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، دنیا کی یہ تعلیم آپ حاصل کیجئے، مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کتنے بڑے کالج میں بھی پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، کرناٹک کی وہ لڑکی جو نقاب میں اسکول جا رہی تھی، کالج جا رہی تھی،
اور دنگائیوں نے اور فسادیوں نے اس کو دیکھ کر کے نعرہ لگایا تھا، اور اس لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر کہا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس لڑکی پر فخر کیا تھا۔ اور آج بھی بڑے بڑے کالجوں میں جو لڑکی نقاب میں رہتی ہے، اپنی حیا سے سمجھوتا نہیں کرتی، اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرتی، وہ پرائم منسٹر سے بھی ڈگری لینے جاتی ہے تو نقاب میں جاتی ہے۔ ایسی لڑکیوں پر ہمیں فخر ہے میرے بھائیوں، ایسی بہنوں پر ہمیں فخر ہے۔ تعلیم حاصل کرو، مگر قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرو۔ یہ مدرسے، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج سیمانچل میں ترس رہے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لو۔ میں کتنے مدرسوں میں جا کے دیکھا میں نے کہ ٹین کا شیڈ لگا ہوا ہے اور کچی زمین ہے، بچے بیچارے اس پہ پڑھ رہے ہیں۔ کشن گنج میں ایک مدرسے میں گیا، بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، مگر انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں ہمارے ہاں، ان منسٹروں سے، ان نیتاؤں سے، ان ایم پیز اور ایم ایل اے سے کہو کہ ان مدرسوں کو بھی تھوڑا دھیان دیں۔ آج کتنے مدرسے میرے بھائیوں، نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے پاس ٹیچروں کو دینے کی ڈھنگ کی سیلری ہے۔ بیچارے سال میں ایک جلسہ کرتے ہیں، اور اس جلسے میں بھی جو لوگ آتے ہیں تقریر سنتے ہیں، کتنے لاکھ روپے کا جلسے پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور آخر میں جو بچت ہوتی ہے مدرسے والوں کو بہت تھوڑی سی بچت ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ درد کی بات ہے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں، واللہ انہیں حقیر مت سمجھو۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، تم آئی اے ایس آفیسر بن جاؤ، مبارک ہو تمہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ دبلے پتلے بچے، یہ پتلی دال پینے والے بچے، یہ بغیر چھلا ہوا آلو کھانے والے بچے، یہ جاگیر کا کھانا اپنی عزت اور خودداری کو کچل کر گھروں سے لے جا کے ٹفن لے کر کھانا لانے والے یہ بچے، انہیں حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ قبر میں یہی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میں انٹر پڑھ کے آیا ہوں، میں گریجویشن کر کے آیا ہوں، میں نے بی سی اے کیا، میں نے ایم سی اے کیا، میں نے نیٹ نکالا، میں نے فلاں ایگزام پاس کیا۔ فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہے، آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے، آج آن لائن بھی آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو کالج میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اے میری پیاری بہنوں، آج ایسے کورس بھی ہو رہے ہیں، آن لائن کورس ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں خود میں نے کئی کورس چلائے آن لائن، اور مجھے بڑے فخر کے ساتھ آج میں دبئی تک میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، میرے پاس میسج آتا ہے مولانا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لڑکیوں کا، میری مسلمان بہنوں کا بھی کبھی کبھی فون آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے آن لائن کورس تعلیم حاصل کی تھی۔ آج مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم اگر دینا پاسبل ہے تو آن لائن بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا جتنا علم حاصل کرنا ہے کر لو، مگر قبر میں جو کام آنے والا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، دنیا کی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہوں، دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہو، مگر آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہوں، آخرت کی ہمیں کوئی نالج نہ ہو۔